جن کے دلوں میں علی کی محبت عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں مشائخ نظام یہاں تشریف فرما ہے، ایک خاص اصطلاح ہے کہ ہم جب پنجتن کا نام لیتے ہیں، حضرت بیدم نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ دکن کی سرزمین ہے، یہ مشائخ کی سرزمین ہے، یہ صوفیاء کی سرزمین ہے۔ میں مبارکباد سمجھ دیتا ہوں میرے برادر قلندر کہوں کہ مجاہد کہوں کہ علی کا دیوانہ کہوں کہ غوث و خواجہ کا پروانہ کہوں، محترم ایوب قریشی قادری حیدری نجیبی صاحب جو برسہ برس سے حیدرآباد کے جیالوں میں نوجوانوں میں علی کی محبت کے جذبے کو پھونک رہے ہیں، اور یہ ان کی تربیت یہاں کے مشائخ نظام سادات کرام کی سرپرستی میں ہوئی ہے، اور میں ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہاں بھی علی علی کر رہے ہیں، حشر کا میدان ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ حلقہ حیدریہ سلطانیہ قادریہ یہ دیوانوں کی ایک ٹیم حشر کے میدان میں بیٹھے وہاں پر بھی علی علی کرتے رہے۔ اس لیے رزق المجالس کی حدیث مبارک ہے، اکثر و بیشتر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حشر کا عرصہ بڑا دراز ہوگا، اس کی مختلف روایات آئی ہیں، لیکن اہل بیت کے دیوانوں نے جب آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حشر کا عرصہ دراز کا سب کے لیے ہوگا، تو میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا میری آل کے دیوانوں کا معاملہ نرالا ہوگا، میری اہل بیت کے پروانوں کا معاملہ نرالا ہوگا، اللہ رب تبارک و تعالی سب کے لیے عرصہ محشر کو دراز کر دے گا، اور علی والے فاطمہ کے دیوانے حسنین کریمین سے جو محبت رکھے گا، میری اہل بیت سے جو محبت رکھے گا، اللہ ان کے لیے عرصہ محشر کو اتنا مختصر رکھ دے گا جتنا فاصلہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہوگا۔ تو یہ ہم پر آقا علیہ السلام کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں پنجتن پاک کی محبت عطا فرمائی ہے۔ حیدرآباد کی بالخصوص دکن کی اصطلاح ہے، ہم جب کہتے ہیں تو پنجتن پاک کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں تو غوث پاک کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حیدر کرار صاحب ذوالفقار مظہر العجائب والغرائب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب امیر المؤمنین سید الناصرین سیدنا ابو الحسن مولا علی علیہ السلام کی محبت اسی کے دل میں سما سکتی ہے جو خود پاک ہو۔ ہم جو علی علی کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، میں ان سے کہوں کہ علی علی کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، شرط پاکی کی ہے، کیا ہے؟ شرط پاکی کی ہے۔ دیکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہاری اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا۔ کس نے کیا؟ میں کسی دیگر شخص کے وعدے یا ارادے کی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کے ارادے کی بات نہیں کرتا، کسی سلطان وقت کے ارادے کی بات نہیں کرتا، کسی حاکم کے ارادے کی بات نہیں کرتا، یہ احکم الحاکمین کا ارادہ۔ اور وہ خود فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو پروردگار جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے کہ کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس ذات بابرکت نے خالق ارض و سماوات نے یہ وعدہ فرمایا ہے، یہ ارادہ فرمایا ہے کہ محبوب تمہاری اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرے گا، نہیں دور رکھے گا۔ اب جتنے گندے ہیں 1400 سال سے
علی کی محبت سے دور ہیں اور صبح قیامت تک دور رہیں گے، اور جتنے پاک ہیں یہ سب حیدر پاک کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ کہاں سے شروع کہاں پہ ختم، علی کے کمالات، علی کے محاسن۔ دوستو یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ دنیا بنی نہ تھی، دنیا بنی نہ تھی۔ حضور نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نور۔ اس حدیث مبارکہ کے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے اصول پر ایک عقیدے کو جانچیں۔ اپنی بات اختصار سے ختم کروں گا، مجھے پتا ہے آپ حضرات کلام سننے کے لیے، مولا علی کے ترانے سننے کے لیے بے شر و بے قرار۔ ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا دوں کہ علی نبی کے ساتھ تب سے دیکھتے حضور تشریف لائے مکے کی سرزمین پر، 40 سال میرے نبی نے گزارے۔ حضور کا بچپن قریش نے دیکھا، حضور کی جوانی مشرکین مکہ نے دیکھی، حضور پاک علیہ السلام کا نکاح حضور سیدنا ابو طالب کو حسین اسلام نے پلایا۔ 25 برس کی عمر ہے، 15 برس اور گزر گئے، ازدواجی زندگی کے 15 برس اہل مکہ نے دیکھے کہ حضور ام المومنین محسن اسلام سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، یہ سب نے دیکھا۔ غار حرا میں حضور معتکف رہتے ہیں، یہ سب نے دیکھا۔ 40 سال کی عمر مبارکہ کو جب پہنچے، اللہ نے فرمایا محبوب اعلان نبوت کر دیا جائے، تو 40 سال کے بعد سب نے جانا کہ یہ مصطفیٰ نبی آخر الزمان ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ علیہ السلام خاتم الرسول ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ یہ سب نے جانا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ تب بولو 40 سال، اب ذرا میرے علی کی طرف آؤ، حیدر کرار کی طرف آؤ، صاحب ذوالفقار کی طرف آؤ، میں کہوں نفس رسول کی طرف آؤ۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے متعلق آقا مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی کا انتخاب کب ہوا، علی کا انتخاب کب ہوا؟ تو میرے نبی مسکرائے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات بنی۔ اول ما خلق اللہ نور میں کل شیء من نور، سب میرے نور سے ہے۔ اب یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے میرے اور تمہارے نبی کے نور سے بنا ہے۔ اب یہ زمین بنی ہے تو مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، آسمان بنا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے، سورج چمکا رہا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے، چاند کی روشنی ہے، چودھویں کا چاند ہے تو مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے، ماہو انجم ہے، کہکشاں ہے، یہ سب نبی کے نور سے چمک رہے ہیں۔ الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے نور سے چمک رہا ہے، سب ایک کے بعد ایک بنتے رہے۔ اس کے مطابق طویل حدیث مبارکہ ہے، اس پہ جانے کا ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ اب سنیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر تشریف فرما ہے، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا، جب آپ نور بن کر رہے تو اے اللہ کے رسول بتائیے آپ کی مصروفیات کیا رہتی، آپ کا شغل کیا رہتا، آپ کیسے مصروف رہتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 70,000 برس تک سجدہ کرتا ہوں۔ 70,000 برس تک میرا نور، دیکھیں نور کی کیفیت۔ اس جملے پر توجہ، اس جملے پر توجہ رکھیں گے نا۔ حضور نے فرمایا میں 70,000 سال میرا نور، توجہ ہے آپ کی، میرا نور 70,000 سال حالت سجدہ میں ہوتا، اور 70,000 سال کے بعد جب میں سر اٹھاتا تو میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا، وہ نور تھا جو چمکتا جسے آسمان والے دیکھتے، جس کی گواہی جبرائیل امین نے دی۔ مشہور حدیث مبارک یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا عمر کتنی؟ کہا یا رسول اللہ سب یاد نہیں، اتنا ہے۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے، اتنا ضرور یاد ہے کہ 70,000 سال میں ایک نور چمکتا تھا آسمانوں میں 72,000 مرتبہ۔ اس نور کو میں نے بولے چمکتا ہوا دیکھا، تو کل ملا کے 1400 کروڑ سال ہوتے ہیں،
1400 کروڑ سال کیلکولیشن کے اعتبار سے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ابھی 14 کروڑ سال کے بعد ساری کائنات کو تخلیق میں عمل میں لایا جانا اللہ کے ارادے میں ہے، لیکن سنو جب کچھ نہیں تھا ادھر میرے نور کو بنایا اور ادھر میرے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 14 کروڑ سال پہلے میرے علی حیدر کرام کو پیدا فرمایا۔ وہاں علی ہے، نبی ہے، حضور آئے 40 سال مولا کائنات شیر خدا کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، جوف کعبہ کھل گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی، علی آ گئے، مبارک علی کعبے میں جلوگر ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ عجیب بات ہے آپ نہیں عجیب بات ہے آپ نہیں کرتے، اور توجہ یہ رکھے کہ علی کے جو باپ ہیں جو محسن اسلام ہیں، سبحان اللہ، جو سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ، وہ متولی خانہ کعبہ ہے، سبحان اللہ، بولیے متولی خانہ کعبہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کعبہ شروع سے علی ہی کی جاگیر ہے، سبحان اللہ، شامیہ ان کے پاس ہے، فاطمہ بنت اسد نکلی، روسائے قریش بیٹھے، سینہ کعبہ میں آئی اور درد شروع ہوا، معروضہ کیا مولا تیری بندی کی لاج رکھ لے، کعبے کی دیوار شق ہوئی، آج بھی اس کے نشان موجود ہیں، کعبے کی دیوار شق ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، علی تولد ہو گئے، 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولے، کتنے 3 دن ہو گئی آنکھ نہیں کھولے، اب میرے علی، ہم سب کے علی، ہم سب کے پیر، ہم سب کے مرشد، ہم سب کے آقا اور سارے مومنین کے مولا، بلکہ سارے کائنات کے مولا، حیدر کرار کی شان دیکھے کہ دنیا بننے سے پہلے جس ذات کو مصطفیٰ نے اپنے لیے منتخب فرمایا اور اپنے نور کے ساتھ جس نور کو رکھا وہ میرا تمہارا مرشد علی رہے۔ خانہ کعبہ کی 4 دیواریوں کے اندر جو پیدا ہوا وہ میرا اور تمہارا مرشد وہ علی ہے، جس نے آنکھ کھولی اس وقت تک نہیں کھولی جب تک کہ مصطفیٰ کے چہرے کو نہ دیکھا، وہ میرا تمہارا مرشد علی ہے۔ ارے کہاں سے فضائل بیان کرے، کہاں نہ جا کر ختم کرے، علی کے محاسن و کمالات ختم ہونے والے نہیں ہے۔ بچپن میں یہ ایام کی حالت ہے کہ علی شیر خدا دودھ نہیں پیتے، ایک عجیب روایت سنیں گے، دودھ نہیں پیتے، عورتیں معمول ہوتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اور دایا نے کہا کہ یہ اسد اللہ کا عجیب معاملہ ہے، ابو طالب کے بیٹے کا کہ دودھ نہیں پیتا، اور پھر دودھ نہیں پیتے، اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے ہیں تو 4 سال کے نظر آتے ہیں، 1 مہینے ہیں تو 1 سال کے نظر کیوں ہوئے، شیر خدا ہے، یہ حیدر السلطان ہے، یہ اسد اللہ الغالب ہے، الغالب علی کل غالب، شیر خدا کا عالم یہ کہ توانا ہے، تندرست ہے، آیات کہتی ہے دودھ نہیں پیتے، دودھ نہیں پیتے، ہم بہت کوشش کرتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہ کیا ماجرا ہے، بیٹا دودھ نہیں پیتا، کسی حکیم کو بتا کے لائی؟ تو کہا بتا کہ سب ٹھیک ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، بلکہ میں آپ کو سناؤں ایک قصہ۔ تو کہا اس کی طاقت کا جھولے میں تھا، کیا کہا جھولے میں بیٹھی تھی ادھر روٹیاں پکاتے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ ایک اجگر چھوٹا موٹا سا نہیں، علی والے اجگروں سے مقابلہ کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے جگر میں شیر خدا کی ہمت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ جھولے میں تھے، میں دیکھتی ہوں، دیکھو ان کی طاقت و توانائی کا کیا عالم ہے، ان کی شجاعتوں کا، اجگر ان کی طرف لپکا، حیدر علی نے اپنے 2 ہاتھوں سے اس کو پکڑا اور زمین پر جھولے میں سے ہی پچھاڑے، اس وقت تک پچھاڑتے رہے جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا، اور کہا ابو طالب یہ علی نہیں ہے، یہ حیدر ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار حملہ کرتا ہے۔ حضرت
حضرت ابو طالب چوڑیاں چوک کر کہنے کہ دودھ نہیں پیتا. پھر یہ شجاعت کہاں سے آئی تو دیکھا کہ دوپہر میں چھپ چھپا کر ایک دن حضور تشریف لا رہے ہیں. توجہ ہے آپ نے, چھپ چھپا کر حضور تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت ابو طالب پیچھے پیچھے جانے لگے کہ دیکھو تو صحیح میرے بھتیجے محمد کس طرف کو جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے گئے تو کہا, دیکھا کہ میرے ہی گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور کس طرف گئے, دالان سے ہو کر کمرے میں داخل ہوئے, کہا میرے ہی کمرے کی طرف جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد باہر کام میں مشغول ہے, مولا علی کی والدہ آگے بڑھے اور چھپ گئے اور چھپ کر دیکھا کہ چلو دیکھو کہ صحیح کہ محمد اور علی کے درمیان کیا راز و نیاز ہوتا ہے. ابھی علی 6 مہینے کے بھی نہیں ہے, دیکھیں میں دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا راز ہے. تو محمد چھپ چھپا کر آتے ہیں علیہ السلام اور آ کر علی سے مل کر جاتے ہیں. حضرت ابو طالب کو روایت کرتے ہیں کہ میں چونک گیا, میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ میرے بھتیجے محمد آگے بڑھے, علی کو سینے سے لگایا, ماتھے کے درمیان بوسا دیا, اپنی زبان نکالی اور علی شیر خدا نے لپک کر اسے چوس لیا. امام حسین اور امام حسن کو میرے نبی نے زبان بعد میں چسائی ہے. دوستو علی حیدر کرار کو مصطفیٰ نے خود پہلے تیار کیا. بچپن کے ایام سے ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر چلایا ہے. علی شیر خدا کو تربیت عطا فرمائی ہے. مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کی محبت اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر پائی جاتی کہ شیر خدا اگر نظر نہ آتے تو حضور فرماتے کہ اے علی زیادہ دیر کے لیے مجھ سے جدا نہ ہو جائے. یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ تو مجھ سے زیادہ دیر دور نہ رہا کر, اس لیے کہ تیری جدائی محمد مصطفیٰ کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے. دوستو آیت شریف کی طرف لوٹ کر اپنی بات کو ختم کروں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ محبوب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہاری اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. اب دیکھو اگر کسی ناپاک قلب میں یا دل میں یا سینے میں علی کی محبت نہیں سماتی ہے تو آپ بھیجا کوشش نہ کریں, بلکہ جن کے دلوں میں یہ محبت سلامت ہے اللہ ان کی نسلوں میں اس محبت کو منتقل کرے اور صبح قیامت تک کرتا رہے, اس وقت تک کرتا رہے مولا تا وقت میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد نہیں ہوگی. اور یہی محبت کا جذبہ ہے دوستو. یہ نوجوان جو علی 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 کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جب امام آپ آیا ہے اسی کو ولی بنایا ہے, اسی کو اوتاد بنایا ہے. یہ وہی ذکر ہے جس کی برکتوں سے آج تک مسلمانوں میں ہمت ہے, حوصلہ ہے, اور یہ سر بلندیوں کا راز میرے علی حیدر کرار کے نام کی برکت. یہ اللہ کا احسان ہے, یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی والا بنایا.